السلام علیکم ناظرین، سلسلہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ قسط نمبر 6، کارنامے اور خدمات۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وسیع و عریض اسلامی سلطنت کا نظام و نقش بخوبی چلانے کی غرض سے متعدد بنیادی اقدام کیے، جن کی اہمیت فادیت وقت کے ساتھ ساتھ خوب نمایاں ہوتی چلی گئی۔ مثلاً ہجری اسلامی کیلنڈر کا آغاز۔ نمبر 2، ممالک امت یعنی مختلف علاقے کے سرکاری عہدیداران کا ہمیشہ سختی کے ساتھ محاسبہ اور ان پر کڑی نگاہ رکھنا۔ نمبر 3، علاقے میں بہت سے نئے شہروں کو تعمیر۔ نمبر 4، علاقے میں حفاظتی اقدام کے طور پر متعدد نئی فوج چھاؤنیاں تعمیر کی گئیں، جن میں سے ہر چھاؤنی میں ہم وقت کم سے کم 4000 گھوڑے جنگی مقاصد کے لیے تیار رہتے تھے۔ نمبر 5، دفاع کو مضبوط اور مؤثر بنانے کی غرض سے متعدد نئے قلعے تعمیر کروائے۔ نمبر 6، پہلی بار باقاعدہ فوج اور پولیس محکمہ قائم کیا گیا۔ نمبر 7، سرحدی علاقوں میں گشت کے غرض سے مستقل سرحدی حفاظتی فوج تشکیل دی گئی۔ نمبر 8، مستقل احتیاطی فوج تشکیل دی گئی جس میں 30,000 گھوڑے تھے۔ نمبر 9، فوجیوں کے لیے باقاعدہ وظائف اور تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ نمبر 10، ہر فوجی کے لیے ہر 6 ماہ بعد باقاعدہ چھٹی کی سہولت مہیا کی گئی۔ نمبر 11، باقاعدہ عدالتی نظام رائج کیا گیا، نیز قاضی مقرر کیے گئے۔ نمبر 12، بیت المال قائم کیا گیا۔ نمبر 13، رقبوں اور سڑکوں کی پیمائش کی گئی۔ نمبر 14، مردم شماری کی گئی۔ نمبر 15، کاشتکاری کا نظام قائم کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے متعدد نہریں کھدوائی گئیں۔ ملک کے طویل عرصے میں آبپاشی کے نظام کو بہتر بنایا گیا۔ نمبر 16، مفودہ علاقے میں 4000 نئی مسجدیں تعمیر کی گئیں۔ نمبر 17، مساجد میں روشنی کا انتظام کیا گیا۔ نمبر 18، اماموں، مؤذنوں اور خطیبوں کے لیے باقاعدہ وظائف مقرر کیے گئے۔ نمبر 19، معلمین اور مدرسین کے لیے باقاعدہ وظائف مقرر کیے گئے۔ نمبر 20، نظام وقت قائم کیا گیا۔ نمبر 21، غلہ اور اناج اور دیگر غذائی اجناس کی حفاظت کی غرض سے ملک کے طول و عرض میں متعدد بڑے بڑے گودام تیار کیے گئے۔ نمبر 22، اسلامی ریاست کا باقاعدہ سکہ جاری کیا گیا۔ ملکی نظم و نسق سے متعلق ان شاندار کارناموں، بے مثال خدمات اور یادگار اقدامات کے علاوہ مزید یہ ہے کہ نماز تراویح میں مسلمانوں کو ایک امام کے اقتداء میں متحد اور یکجا کیا گیا۔ تاریخ اسلام میں پہلی بار امیر المومنین کا لقب استعمال کیا گیا، جبکہ اس سے قبل خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلفائے رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کا لقب استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر خلیفہ اول کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا منصب
संभाला तो ابتدا میں انہیں خلفات رسول صلی اللہ کہا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، لیکن سبھی نے اس استقال کو شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ یک کے بعد دیگر خلفاء کا یہ سلسلہ تو بڑھتا رہے گا، لہذا کتنی بار لفظ خلفاء کا اضافہ کیا جائے گا۔ چنانچہ غور و فکر کے بعد خلیفہ کے بجائے پہلی بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے امیر المومنین کا لقب استعمال کیا گیا، اور پھر بعد میں آنے والے خلفاء کے لیے بھی یہی لقب استعمال کیا جاتا رہا۔